السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نکاح نامہ میں موجود کالمز اور ان کی تفصیلات کے بارے میں۔ ہمارے بہت سے نئے دوستوں کو اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ نکاح نامہ کیا چیز ہے، اس میں کون کون سے کالم ہوتے ہیں اور کون سے کالم کا کیا مطلب ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، تو اسی بارے میں آج ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر تک ساتھ رہیں، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے کالم نمبر 1 سے لے کر 12 تک عام معلومات درج ہوتی ہیں، اس میں عام تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہ تفصیلات آگے ہم اس کی سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھیں کہ اس میں کالم نمبر 1 سے 12 تک عام معلومات ہیں، جبکہ کالم نمبر 13 سے لے کر 16 تک اقمار کے بارے میں تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خاص شرائط جو اگر کوئی ہوں تو وہ کالم نمبر 17 میں ہم لکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جبکہ اس کے بعد طلاق تفویض کا کالم ہے، جو کہ 18 نمبر پہ آتا ہے۔ شوہر کے حق پر پابندی کا کالم نمبر 19 ہے، اور اقمار اور نان نفقہ کی دستاویزات وغیرہ اگر آپ نے کوئی تیار کی ہیں نکاح کے ٹائم پہ، تو ان کا اندراج ہم کالم نمبر 20 پہ کرتے ہیں۔ اور اینڈ پہ دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ جو ہے وہ 21 نمبر اور 22 نمبر کالم میں درج ہوتا ہے۔ تو اس کی معلومات کیا ہیں، یہ تفصیلات کیا ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ تو جناب، کالم نمبر 1 سے لے کر کالم نمبر 12 تک عام معلومات درج ہوتی ہیں۔ ان کالموں میں دولہا اور دلہن کا نام، ان کی ولدیت، عمر، ان کا ضلع تحصیل جو بھی ہو جہاں سے وہ جن کی شادی ہو رہی ہے، یونین کونسل اور فریقین کی طرف سے اگر کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام اور دستخط وغیرہ، اور گواہ جتنے بھی ہوں گے، اور شادی کی تاریخ کیا ہے، اور دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، یہ ساری تفصیلات ہم کالم نمبر 1 سے لے کر کالم نمبر 12 میں درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کالم نمبر 13 سے 16۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق مہر کا نکاح نامہ میں اندراج بہت ضروری ہے، جو عورت کا مذہبی اور قانونی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور ان نے جس طرح سے عمل کیا، ان پہ جس طرح زندگی گزاری، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اقمار شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے اور بیوی بھی اس پر راضی ہو، تو وہ شرعی حق مہر ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جی عورت کو حق مہر زیادہ لکھواتے ہیں تاکہ اس کی سیکیورٹی ہو جائے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد نکاح کا کالم نمبر 14 ہے، جس میں اقمار کی نوعیت لکھی جاتی ہے کہ آیا وہ معجل ہے یا معجل۔ اگر تو مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کر دیا گیا ہو تو کالم نمبر 15 میں اس کی مقدار درج کر دی جاتی ہے، زمین ہو یا پیسے ہوں، جو بھی ہو لکھ دیتے ہیں۔ اگر حق مہر کے عوض کوئی جائیداد وغیرہ دی گئی ہو تو کالم نمبر 16 میں اس کی مکمل تفصیل، اس کے آگے اور پیچھے کیا ہے، یعنی کہ اس کا محل وقوع کیا ہے، دائیں بائیں، مشرق مغرب، شمال جنوب میں جو بھی ہے، رستہ ہے یا کوئی اوپن پلاٹ ہے، تو یہ وہ سارا اس میں تحریر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی پراپرٹی ویلیو دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ ریٹ اس کا کیا چل رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر کل کو کوئی اعتراض اٹھا لیتا ہے اس پہ، تو پراپرٹی کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس پہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ حق مہر کتنا ہوا تھا۔ گویا 15 اور 16 جو ہے، اس میں حق مہر کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حق مہر معجل اور معجل دو طرح کا ہے۔ اگر تو حق مہر جو ہے یہ اس کا کوئی حصہ، کچھ حصہ مستقبل میں کسی خاص مدت کے بعد دیا جانا طے پائے تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں، یعنی کہ 1 سال بعد شوہر دے گا، 6 مہینے بعد دے گا، 1 مہینہ بعد دے گا، تو وہ اس کی تفصیلات لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات غریب ہوتے ہیں، شوہر غریب ہے اور اس کے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے حق مہر مقرر ہوا ہے، تو اور اس کو امید ہے کہ جی اگلے 1-2 ماہ میں، 2-3 ماہ میں
وہ اس کا بندوبست کر سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مہر معجل ہے، جو کہ اس سے مراد ہے کہ مہر کا وہ حصہ ہے جو فوری طور پر نکاح کے وقت ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی مہر کو نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے یا جب بیوی طلب کرے تو اس کو فوراً ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو مہر عند الطلب بھی کہتے ہیں۔ تو جس وقت اگر بیوی مہر مانگے گی تو شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اس کا مہر دے، اور اگر وہ نہیں دے گا تو عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرے، اور اس صورت میں وہ خلا بھی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی خاص شرائط، کالم نمبر 17۔ کالم نمبر 17 بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے بہت سے فیملی کیسز اس پر آج کل لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی خاص شرائط ہیں تو اس کا مطلب عام طور پہ عام لوگ غلط لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے کیسز ہوتے ہیں اور بعد میں مسائل بنتے ہیں۔ تو کالم نمبر 17 جو ہے وہ خاص شرائط سے متعلق ہے۔ اس کی خاص اہمیت ہے، اس میں ناچاکی کی صورت میں نان و نفقہ کی کس طرح ادا ہوگا، اور رہائش کے بارے میں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ شادی کے بعد دیہی زندگی ہوگی یا شہر میں، یا شادی کے بعد تعلیم یا ملازمت جاری رکھنے کی بیوی کو اجازت ہوگی یا نہیں۔ اس طرح کی تفصیلات اور ساتھ ہی جہیز کی تفصیلات بھی درج کی جا سکتی ہیں کہ جی اتنا جہیز تھا یہ، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عام روٹین پریکٹس بن چکی ہے کہ اس میں اس طرح کی شرائط لکھوا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کی صورت میں خاوند بیوی کو 2 لاکھ روپے ادا کرے گا، یا مثال کے طور پہ ایک مکان ادا کرے اس کے حوالے کرے گا، اس کے نام کرے گا۔ تو اس قسم کی شرائط کالم نمبر 17 میں اکثر عام دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو آپ کسی کا بھی نکاح نامہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو کالم نمبر 17 میں اکثر اسی قسم کی شرائط ملیں گی۔ اس کے بعد ہے طلاق تفویض کا کالم نمبر 18۔ اس شک میں عورت مرد سے طلاق کا حق مانگ سکتی ہے، یعنی کہ خلا کا حق، اور اگر شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دے دیا ہے اور اس بارے میں کوئی شرائط مقرر کی ہیں تو وہ بھی اس خانہ میں درج کی جائیں گی۔ یہ عورت کو طلاق کا حق مطلب یہ ہے کہ خلا ہی تصور ہوتا ہے، یعنی کہ عورت جب خود طلاق مانگے گی تو وہ طلاق نہیں ہوگی بلکہ خلا ہوگی، اور عورت جب چاہے مقررہ شرائط کو پورا کر کے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات نہایت امپورٹنٹ ہے کہ عورت کو اس کا نوٹس لازمی طور پر چیئرمین ثالثی کونسل کو دینا ضروری ہے، اس نے طلاق تفویض کا حق استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کالم نمبر 19 پہ، شوہر کے حق کے طلاق پر پابندی۔ اس کالم میں شوہر کے حق کے طلاق پر شرائط مقرر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اقمار کی فوری ادائیگی اور بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ماں کی ہوگی وغیرہ۔ اس میں ایسی باتیں بھی لکھ دی جاتی ہیں کہ جی شوہر طلاق کی صورت میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کالم نمبر 17 میں بھی اس قسم کی شرائط لوگ لکھوا لیتے ہیں۔ کالم نمبر 19 میں بھی ایسی شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ شوہر طلاق کی صورت میں بیوی کو اتنا پیسہ دے گا، اتنا زیور دے گا، اور اتنی جائیداد اس کے نام پہ کرے گا۔ لیکن اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، اس کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ جی حقمار کے بارے میں آپ شرائط وغیرہ لکھیں، بچوں کی اذانت کے بارے میں لکھیں، تو ایسی شرائط اس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں شوہر کے حق طلاق پر پابندی کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ شرعی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے حق مہر اور نان و نفقہ کی دستاویز کا اندراج کالم نمبر 20 میں۔ اگر شادی کے موقع پر حق مہر اور نان و نفقہ کے بارے میں آپ نے کوئی اسٹامپ وغیرہ لکھا ہوا ہے، کوئی تحریر ایسی ہے، کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے، تو اس کا اندراج کالم نمبر 20 میں کیا جاتا ہے، جو کہ اکثر طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کے والد نے یا شوہر نے کوئی جائیداد زمین وغیرہ اس کے نام کی ہے تو وہ اس کے لیے الگ سے اسٹامپ پیپر یا کوئی اس طرح کی بنا لیتے ہیں، تاکہ اس میں پتہ چل سکے کہ یہ جائیداد، یہ مکان ہم نے اپنی مرضی سے خوشی سے بیوی کے نام پہ کر دیا ہے۔
تو اس قسم کی کوئی بھی دستاویز ہوگی تو اس کا نمبر، اس کی تاریخ وغیرہ، جگہ اور ساری چیزیں اس کالم میں درج ہوں گی۔ اس کے بعد آتا ہے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ، کالم نمبر 21 اور 22 میں۔ دوسری شادی کی صورت میں فیملی قوانین جو پاکستان کے ہیں اس کے مطابق تو پہلی بیوی اور چیئرمین ثالثی کونسل کا اجازت نامہ لینا بہت ضرورت ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور اگر شوہر ایسا نہیں کرتا تو فیملی آرڈیننس کی جو سیکشن 6 ہے اس کے پولیگیمی، اس کے انڈر یہ بیوی اس کے خلاف دعویٰ کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف، اور اس کی سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے کہ شادی کرے گا، اگر ہسبینڈ دوسری شادی کرے گا تو وہ بیوی کو نوٹس لازمی دے گا، اور ساتھ ہی اپنی جو یونین کونسل ہے اس میں بھی اس نے اجازت نامہ وہاں سے لازمی لینا ہے۔ دوسری شادی کی صورت میں بوقت نکاح کالم نمبر 21 کو ضرور پر کرنا چاہیے، بالکل۔ اس میں دوسری شادی کی اجازت ملنے کی تاریخ درج کرنی ہوتی ہے، لازمی طور پر اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بعد میں بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جناب ٹوٹل 22 کالم ہیں جو کہ نکاح نامہ کے ہیں اور ضروری ہیں، اور ان کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ ساری جب ہو جاتا ہے، گواہوں کے دستخط ہو جاتے ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح لڑکے کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکی اور لڑکا اگر کوئی وکیل اپنا مقرر کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ایڈوکیٹ ہی ہو، کسی بندے کو بھی بطور وکیل اپنا مختار جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقرر کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، جو ان کے بیاف پہ بات کرتا ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر دیہات میں یہ رواج ہے کہ لڑکی پردہ دار ہوتی ہیں اور وہ مسجدوں میں نکاح وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو عموماً لڑکی کی اجازت لینے کے لیے 2 بندے وہاں سے جاتے ہیں جنہیں گواہ کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک وکیل ہوتا ہے، ایک بندہ، جسے لڑکی اجازت دیتی ہے کہ اس کے بیاف پہ اقمار اور ساری تفصیلات وغیرہ جو ہیں لڑکی کی وہ درج کرواتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات درج کرنے کے بعد، سارے سائن انگوٹھے وغیرہ کرنے کے بعد نکاح نامہ کو نکاح رجسٹرار مکمل کرتا ہے اور یونین کونسل میں رجسٹر کرواتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹریشن کے بعد نکاح نامے کی ایک کاپی دولہا اور دلہن دونوں کو دے دی جاتی ہے، جو کہ بوقت ضرورت ان کے کام آ سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہمارے کم پڑھے لکھے اور گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ نکاح نامہ کی کاپی وہ نہیں لیتے، لڑکا اگر لے بھی لے تو لڑکی نہیں لیتی، تو یہ بعد میں بہت بڑے مسائل اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے مسائل سے بچنے کے لیے اور فوراً اسی وقت اپنا رجسٹر نکاح نامہ نکالوا لینا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ ویڈیو عام پبلک کے لیے ہے، جنرل پبلک کے لیے، جنہیں نکاح نامہ کے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں تھا اور اکثر سوالات وغیرہ پوچھتے رہتے تھے۔ امید ہے ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات اگر مجھ سے رہ گئی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو، تو لازمی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور دوستوں کو بتائیں کہ عام معلومات ہیں، یہ جنرل پبلک کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں نیچے لازمی پوچھیے، کوئی بھی سوال ہو، اور کس طرح کی معلومات آپ کو مزید درکار ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔